اور یہ آقا کریم علیہ السلام کے بدترین دشمن ہیں۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا ذکر بھی میں کرنے والا تھا، چونکہ 17 رمضان کو بدر کا واقعہ ہوا، بدر کا معرکہ ہوا، اور 20 رمضان کو فتح مکہ کا واقعہ ہوا، اور 21 رمضان کو مولا المسلمین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اور مولا علی کو شہید کرنے والے یہی خارجی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آغاز کیا تھا، یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حکومت کے خلاف جو باغی ہیں، بغاوت کرنے والے ہیں، اور جو ان کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، ان میں ایک خارجی گروہ بھی شامل ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے دور کے اندر یہ گروہ تھا کہ وہ ذوالخویسرہ تمیمی، جس کی بڑی بڑی گھنی داڑھی تھی، جس کی پنڈلیاں موٹی تھیں، اور جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، اور شلوار جس کی اوپر تھی، آقا کریم علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ حضور کی مرضی ہے، میرے محبوب جس کو چاہیں جتنا عطا فرمائیں۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے اے عدل یا محمد، اے محمد عدل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ ہے کہ سرکار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، عمر یہ کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھتا ہے، اگر تم اس کو قتل کرو گے تو لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس وقت پیشین گوئی فرمائی تھی، فرمایا ان کی نسل سے لوگ چلیں گے یقرؤون القرآن، فرمایا قرآن بہت اچھا پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، فرمایا زبانیں ان کی شیریں سے شہد سے بھی بڑھ کر میٹھی ہوں گے لیکن دل ان کے بھیڑیے سے بھی بڑھ کر سخت ہوں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی نسلوں کے اندر ادب نہیں ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو آج ہی وہ خارجی ہیں جو پاکستان کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے پاک فوج کے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اور ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم نے ان کو پناہ دی، اتنے سال تک ہم نے ان کی خدمت کی ہے، آج ہمیں یہ صلہ دے رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے دشمن ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ فتنۃ الخوارج سے بھی ہم سب کو بچائے۔ جس کا میں آغاز کرنے والا تھا وہ غزوہ بدر ہے۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام کی تاریخ میں جو ایک عظیم واقعہ رونما ہوا وہ غزوہ بدر کے عنوان سے عنوان ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی زندگی، مکی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کون سا ناروا سلوک نہ کیا گیا۔ حکم ہوا کہ محبوب مکے والوں کو چھوڑیے، یہ آپ کے ناقدردان ہیں، آپ مدینہ تشریف لے جائیے، مدینہ والے آپ کی راہوں پہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے ہجرت کی اور حضور مدینہ کے اندر پہنچے۔ پہلے سال حضور علیہ السلام نے ریاست مدینہ، اسٹیٹ آف ریاست قائم کی، اسٹیٹ آف مدینہ، ریاست مدینہ قائم کی۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی قائم کی، دار الندوہ قائم کیا، پارلیمنٹ ہاؤس بنایا۔ حضور علیہ السلام نے صفا کا چبوترا بنایا، تعلیم و تعلم کے لیے مدرسہ بنایا۔ اور حضور علیہ السلام نے جب 1 سال خوب محنت کی، 1 سال کے اندر اسلام کی ترویج و اشاعت ہو رہی تھی، تو مکہ والوں کو یہ ایک آنکھ نہ بھایا، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کی طرف خط لکھا اور کہا کہ مسلمانوں کے خلاف عرضہ سرائی کرو، مسلمانوں کو یہاں مدینہ سے نکال دو، ورنہ آ کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ کبھی اوس اور خزرج کے سرداروں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کو پکڑا جاتا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے جہاں جانور مویشی چل رہے تھے چراگاہوں پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو مسلسل دھمکیاں دے رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ محبوب اب ان کا راستہ روکیے۔ حضور علیہ السلام نے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو بنا وہ عمر بن حضرمی کا قتل تھا، کہ حضور علیہ السلام نے ایک قافلہ بھیجا، 12 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا کہ مکہ کے لوگوں کے حالات کے اوپر نظر رکھنی ہے، کون سا قافلہ کہاں سے گزر رہا ہے۔ اور اس کے اندر ایک شخص تھا کافر، وہ مقتول عمر بن حضرمی، وہ قتل ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی دیت بھی ادا کر دی، لیکن مکہ کے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے آ کر چراگاہ پر حملہ کیا۔